الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر علماء کرام مشائخ عظام اہل اسلام حضرت علامہ مولانا انوار حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر مختار حسین نقشبندی صاحب دے صاحبزادہ صاحب جو کہ خود بھی ایک فاضل شخصیت نے، اللہ کریم انہاں دے بزرگان دا فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اور انہوں اہل سنت و جماعت دے عقائد و اعمال دی تبلیغ دی جس طرح پہلے توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس تو بھی زیادہ عطا فرمائے۔ عزیزم عبدالواحد اور اس دے سارے ساتھی وارث صاحب، قاسم صاحب و دیگر جنہاں دا مینوں ہن نہیں نام ہوندا، سارے بھائی سارے بلی بیٹھے ہو، اللہ تانوں سارے نوں اجر دے اور دے فوت ہونے والےاں نوں اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اسی انہوں نے اتنے یاد کیتی بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایصال ثواب دی دعا کریں۔ تھوڑا ٹائم جتنا تسی بیٹھے ہو، چند گزارشات اس ٹائم دے اندر انشاءاللہ آپ دی خدمت پیش کرانگا، اس دعا نال کہ اللہ مینوں اور آپ نوں توفیق عمل عطا فرمائے۔ یقیناً ساڑھے واسطے حضور دے ذکر دی محفل پاک شریک ہونا باعث نجات اور سعادت ہے۔ وقت بڑا اچھا ہے، ماحول بڑا اچھا ہے، سارے سنگی سمجھدار بیٹھے ہو، گل کرن دا بھی انشاءاللہ لطف آئے گا اور آپ کو سمجھن دا بھی مزہ آئے گا۔ بندہ ناچیز چکے ساڑھا تک کسی فرقے نال تعلق کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اہل سنت و جماعت نو فرقہ واریت تو بچایا ہویا ہے۔ اللہ سانو اہل سنت و جماعت ہی رکھے اور فرقہ واریت تو اللہ محفوظ رکھے۔ عزیز من، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ایک رول بیان فرمایا ہے، قانون بیان فرمایا ہے، لا دیتا ہے امت مصطفین، حضور دی امت نو ایک اللہ پاک نے ایک کلیہ عطا فرمایا کہ اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر اے جڑے محبوب تو اڈے امتی نے اے اپنی جان تے ظلم کر لین، جان تے ظلم تو مراد گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ۔ یہ ہوں اگر تسی ابتدائی بات سمجھ لی تے اگو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اگر یہ گناہ کر لین اپنے نفس تے اپنی جان تے، نفس کہندے نے جان، جان ویسے فارسی دے اندر نفس کہندے نے سانس، ٹھیک ہے، عربی چ کہندے نے جان، جان۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بڑی غور نال یہ بنیاد مسئلے دی سمجھ آگئی تھے کو پھر تقریر سوکھی ہو جاندی ہے، پھر سمجھ آ جاندی کہ گل کی ہوئی، بس ایک پہلی گل ہوگی کہ اگر ایک گناہ کر بین، ایک بات یاد رکھو، گناہ تے ثواب اللہ دی طرفوں عطا ہونا ہے، ثواب کدوں ملنا ہے؟ تے جی اسی غلط ہوئے تے گناہ بھی سانوں جڑا لکھیا جانا ہے، او دا عذاب بھی اللہ ہی دینا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں کہ اگر نہ میری نافرمانی کر لئیے، میرے بارگاہ وچ گناہ کر بیٹھے، جڑا کام میں منع کیتا سی او کر لیا نے، جڑا نہیں سی کرنا او کر لیا نے، شراب پی لینے، زنا کر لیا نے، چوری کر لینے، نماز چھوڑ دیتی نے، روزے نہیں رکھے، اینیون کوئی اور بہت سارے گناہ نے جڑے نہیں چو کسے کر لین یا کسے بندے نے وہ سارے کر لین،
ملا کے اور وہ ڈھیر ساری گڈڑی بھری گئی ہے گناہاں دی، وہ دی گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، تو ہن وہ دی معافی دا کلیہ کی ہے؟ تو اللہ فرماندے جاؤکا، محبوب او بندے اپنے گناہاں دی گٹھڑی سمیت تواڈے کول تشریف لے آؤ، تواڈے کول حاضر ہو جان، جاؤکا محبوبو تواڈے کول آ جان، پھر کی کرن؟ اے گل قبل غور ہے، ایتھے پہلا سمجھ لو پھر اگے چلنے ہیں۔ اسی گناہ جو اللہ دا کیتا ہے تے اسی اللہ کول کیوں نہیں جاندے؟ سادہ جی گل اے کوئی ایڈی گہری رمز ہی کوئی نہیں، کیڑا فلسفہ ہے تھے، کوئی فلسفہ اور منطق ہے ہی نہ، بڑی سادہ جی گل ہے، پر گناہ کیتا ہے اللہ دا تو معافی بھی اللہ تو منگنی چاہیے تھی، اللہ کول ہی جانا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، گناہگار تا میرے ان پر سنیا آن تواڈے کول، اے گل ہے جناب، اے اصل دین ہے، جنہوں رمز سمجھ جائے وہ رمز سمجھ جائے، بندہ دے دین ہی تھے، معافی اللہ ہی دینی ہے۔ پھر بھی گناہ جو رب دا، رب دی بارگاہ جو گناہ کر بیٹھے ہاں، رب دے جو نافرمان ہو گئے ہاں، تو میرا اللہ فرماندا ہے کہ گناہگار تے میرے نے۔ ویکھو نا بھائیو، اور جندہ پانی تروڑ بو یہ منگنی ہے معافی تے تاں وہ دے تو ہی منگنی چاہیے، اور ہی کسی تو منگی تو سکنا پئی مڑ جنہ نال جرم کیتا ہی گناہ دے ال جا، میرے ال کی لینا ہے؟ جرم کیتا ہے اللہ نو ناراض کیتا ہے، لیکن خالق فرماندا ہے میں راضی ہو جاساں پر آ میرے محبوب دے کول، جاؤ کا محبوب وہ آپ کے پاس آئیں، کا جاؤ کا، پھر رمز تے سادی جی یہ سمجھے چاہ گئی کہ معافی تے اللہ ہی دینی ہے، وہ جو دینی وہ نسو جڑا مصطفیٰ کریم دے دروازے تے آ جائے۔ بڑی سادہ جی گل ہے، اللہ سنیا جدو تو ہی دینی ہے تے سدھی دے چھڑ، تے اللہ پاک ڈائریکٹ معافی دین تے بھی قدرت رکھدا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن محبوب دے بوئے تے لیوندا اس واسطے ہے کہ پتہ تے لگے دروازے تے آن والے کیڑے نے تے دروازے تے منکر کیڑے نے۔ منکر دروازے دا بھی کوئی ہے یا سارے دروازے تے آن والے نے؟ جیڑے دروازے تے منکر نے انہاں دینا نہیں چاہندا، تاں شرط رکھیے کہ آؤ مصطفیٰ دے دروازے تے، کیونکہ کچھ بندے ہو سکتے ہیں نا وہ آندے ہون بھائی جی سانو کسے کول جان دی کی لوڑ ہے، کہ اللہ کافی نہیں؟ تو اللہ کافی ہے، لیکن کافی اللہ کافی ہو کے فرماندا ہے وہ میں تے کافی ہیں پر میں دینی معافی ان دے جیڑا میرے محبوب دے دروازے تے آئے گا۔ جی سادہ جی گل ہے، کوئی یہ دے زیادہ کوئی ایڈی گہرائی ہے ہی کوئی نہ، کوئی بڑی گہری گل ہے تو بڑا منطق ہے، کوئی بڑا فلسفہ نہیں، کوئی فلسفہ اور منطق ہے ہی نہ، جٹ یعنی اتے اتے گل ہے۔ توجہ ہوئی ہے حضرات کے نام؟ اللہ فرماتا ہے اس تو آکھیا ہے کہ کچھ بندے وہ نے جنہ نہ کھئے نا نبی کو لاؤ، وہ اگو سر جون دینے پر نہیں اسی کو نہیں جانا جی، یہ اللہ دا قرآن ہے کہ انہوں نے کہے آؤ مصطفیٰ دے دروازے تے، وہ سر مار دینے کہ نہیں اسی نہیں جانا، پتہ نہیں انہوں نے بندیاں کیے جڑے آندے اسی نہیں جانا۔ اللہ قرآن اس بیان کیتا ہے کہ انہوں نے کیے، توجہ ہے حضرات کے نام؟ جی میرے عزیز میرے اللہ قرآن اس فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جدوں انہاں نوں آکھیا جے آؤ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ اے میرے نبی دے بوئے تے اللہ دا نبی تواڈے واسطے استغفار کرے، لووا رؤوسہم تے وہ نفی وچ اپنا سر ہلاندے، کہندے اسی نہیں جانا، اسی نہیں جانا۔ لووا رؤوسہم دا ترجمہ پوچھ لو علماء گڑوں، یعنی وہ سر مواندے اوے آؤ اے حضور کول، تو آندے نہیں
ہم نہیں جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار۔ جڑے حضور دا در چھڑ گئے گل تو انہاں دی ہے نا، وہ چھوڑ گئے نا میاں، چھوڑ گئے تے جڑے چھوڑ گئے انہاں نے ملیا کچھ نہ، تے جڑے آ گئے انہاں دیاں جھولیاں بھر گئیاں۔ گل صرف اتنی ہے، کچھ بندیاں نہ کہہ آؤ حضور دی بار گئے لفظ اور روس ہم تو آتے نہیں، توجہ ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، انہوں نے کہا آؤ اے حضور دی بار گئے، تعالوا آؤ، تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ جس جو اللہ نازل کیتا ہے وہ دی طرف اور رسول سرکار دی طرف آؤ۔ وہ بندے اس گل دا انکار کر دے نواندے نہیں اسی نہیں جانا، اللہ فرماندا ہے یہ شرطی انہاں واسطے کہ اساں دینی معافی انہوں جڑا اللہ دے حبیب دے دروازے تے آ جائے۔ آپ نو سمجھ آ گئی گل؟ گناہاں نال لبریز وجود لے کے جڑا بندہ در مصطفیٰ تے حاضر ہو جائے، اللہ اس حاضری دا صدقہ اللہ اور پاک کر کے ستھرا کر چھڑ۔ میرے سارے سنگی بیٹھے ہو، اللہ پاک آپ سب نو مدینہ شریف لے جائے۔ مدینہ شریف دے درو دیوار دے کیا کہنے، عزیز من میرے آقا سرکار بخاری شریف حدیث موجود ہے فضائل مدینہ دے باب وچ، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہ علی الاسلام، ایک دیہاتی حضور دی خدمت حاضر ہویا اور اس نے حضور دی بیعت کی تھی اسلام تے۔ بڑا خوش نصیب ہوندے نے وہ ہاتھ جڑے حضور دے ہتھاں وچ توڑ جاندے۔ جی جاگ دے ہو حضرات کے کوئی نہ عزیزاں دی وقار، بڑے بڑے پیر نے دنیا تے، لوگ مرید بھی ہوندے نے، چنگا کر دے نے، لیکن اس دور وچ کے پیر بہت تھوڑے ہو گئے۔ اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ ساڑھے اوتے رحمت فرمائے۔ پیرانے اوزام دا ایک لاؤ لشکر ہے جڑے ہر طرف رواں دوانے، لیکن بھائی یاد رکھیے پیر نو پہچاننا ہوئے تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دے نام لے کے پہچان لیا کر۔ اللہ میرے بیلیاں نو توفیق عطا فرمائے۔ بڑے پیر نے، اچھے نے، چنگے نے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں جس پیر دی گل پہ کرنا ہوں حضور سید الانبیاء، خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں حضور دے ہتھیں چھاپ دیتے نے، ہے گل یہ میں نہیں کیا، انہوں نے بھی اعزاز میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار جنہاں حضور دے ہتھیں چھاپ دیتا، فبایعہ علی الاسلام، حضور دے دست اقدس دے اندر ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی۔ اللہ فرما دے لقد رضی اللہ
مصطفیٰ کریم دے بیت ہو گئے. جی دوبارہ سماعت فرمائیے میرے اللہ قرآن کی فرمانے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے محبوب پیارے جڑے تیرے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیت ہوئے نے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے. آئے ہائے ہائے سمجھ آئی حضرات یہ کوئی نہ اللہ انہاں نال اوے اللہ دیاں بندیاں او گلاں سمجھیا کرو جانے من جنہاں نال اللہ راضی ہو جائے انہاں نال رینج نہیں ہوویدا. گل دا اصل مقصد سمجھیا کرو. بیڈا ٹل کیڑی گل تے شاوری لائی بیٹھی اللہ راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا ہو جو گیا انہیں بار بار سن کے ہوا دے وہ بار بار اس تو آنا سونیا جنہاں نال اللہ راضی ہوئے انہاں نال رینج نہیں ہوئی گا. جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں اے گل اس تو بار بار آنا تو ذرا دب کے آکھیا بتون سمجھ آوے جی سمجھ آگی نا جنہاں نال اللہ راضی ہوئے انہاں نال رینج جنہاں نال اللہ راضی ہوئے انہاں نال رینج ہوئے تے نقصان ہوندا ہے انہاں دا نہیں اپنا ہوندا ہے. جی کو سمجھ آئی کوئی نہیں. ہاں جی پتر گڈی چلدی پی ہوئے تو اندے اگے نہیں آوی دا. جی توجہ ہے حضرات. جی میں اس کر رہا کہ جنہاں نال اللہ راضی ہو جائے سونا انہاں نال رینج نہیں ہووی دا. اے گل ہے جدو حضور دا مرید ہوندا ہے نا صحابی آ کے تو میرا اللہ اے واحد تھا جتے رب فرماندا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوبہ تیرے بیت نہیں ہوئے تیرے رب دے بیت ہو گئے نے. آئے ہائے توجہ ہوئی ہے حضرات وڈی کے نام. عزیز من مسئلہ سمجھو. حضور سرکار دے ہاتھ تے بیت کی تھی. اللہ اکبر بیت کی تھی. بڑا کرما والا بندہ سی جڑا حضور دا بیت ہویا. بیت جڑی آج کل ہوندی ہے بیت توبہ ہے برکت دی بھی بڑی ہے. جدو حضور سرکار دے ہاتھ تے بیت اسلام کر دیا لوگ اس بیت تے کیا کہنے. ہن بیت توبہ ہوندی ہے جڑی اسی پیراں دی کرنے آئے عہد ہوندا ہے کہ اسی جی اگوں اچھے کام کران گے تے اگلے چھڑ دیاں گے تو نویں زندگی شروع کران گے تو نویں زندگی شروع کرن واسطے کسے کامل بندے دے ہاتھ تے چھڈ دئی دا ایسا. تے جڑے رسول اللہ سرکار دی بیعت فرماندے ہیں انہاں بندیاں دی تے کیا شان ہے اور انہاں دی شان یہی ہے سب تو بڑی کہ رب فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں ہتھاں تے رب دا ہاتھ ہے. لو جی وہ بیعت ہو کے صحابی رسول ٹر گئے. اگلے دن سویرے آئے تو انہاں بخار چڑھیا ہوا ہے. اگلے دن آئے تو انہاں بخار سی بڑا ڈاڈھا دی بخاری چدی سے انہوں بخار چڑھیا ہے. حضور دی خدمت چاہ کے ذکر دن اکل نہیں بیعتی یا رسول اللہ میری بیعت ختم کر دیو میری بیعت توڑ دیو. حضور فرما دیں کیوں خیری اس سے جی میں کل دا بیعت ہو کے گیا تو میرا تاپ ہی نہیں لاندا پیا کیونکہ ان لوگ بیعت اس واسطے ہی ہوندے نا پہ ساڈی دکان چنگی چلے ساڈی منجی چنگی ہوئے مجھاں چ برکت ہو جائے بکریاں چ برکت ہو جائے تو سونے آؤ بیعت دا اصل مقصد یہ نہیں یہ تو ویسے ہی برکت حاصل ہو جاندی ہے. بیعت دا اصل مقصد ہوتا ہے اپنے دل دی صفائی کرنا اور اپنے راہ نو سیدھیاں کرنا. اصل مقصد بیعت یہ ہوتا ہے بیعت دا مقصد معیشت بہتر کرنا نہیں. ٹھیک ہے نا جی معیشت نال بیعت دا تعلق نہیں ہوتا. بیعت دا تعلق دل صاف کرنا ہوتا ہے. عزیزان دی وقار میرے نبی سرکار نے منع فرما دیتا. اور یہ بڑی عجیب گل ہے کہ ایک بندہ کیا آندا ہے میری بیعت ختم کرو تو حضور نہیں کر دے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تین جان دیو جیڑی اگے کول آئے بیٹھے انہاں کہ جی جان دیو. سرکار مدینہ مسکرا پیا فرما دیں تانوں پتہ نہیں اے مدینی آیا ہے اے مدینی آیا ہے یا رسول اللہ مدینی آیا ہے پھر کیے فرمایا میرا شہر مدینہ بٹھی دیوانے دے. شہر مدینہ حضور دا محلہ تے گھر نہیں پورا مدینہ میرا مدینہ بٹھی دیوانے دے جی میں بٹھی اچ لوہا ڈالیے
تے بٹھی لوہے نو گلا کے دی چمیل تے کچیل کٹ دیندی ہے ایویں جڑا میرا امتی مدینے آ جائے مدینہ بھی اندے اندروں گندگیاں صاف کر دیندا ہے توجہ ہے حضرات کے نام اللہ اکبر کبیرہ عزیزاً دی وقار بات تو سمجھنے والی ہے اگر مدینے دی شان ہے ذرا غور فرماؤ مدینہ ایڈے مقام دا حامل کیویں ہویا ہے کیویں مدینہ ایڈا پاک ہویا ہے کہ مدینہ پاک ہے بھی تے پاک کردہ بھی ہے حالانکہ مدینہ دا پہلا نام یسریب ہے کیا نام ہے پہلا یسریب پہلا نام ہے مطلب ہے جتو بیماریاں امرچ کر دیاں بیماریاں پھوٹ دیاں بیماریاں دا گھر منبع اور مرکز بیماریاں دا یسریب لیکن میرے نبی سرکار تشریف لائے اللہ 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 میرے حضور آئے سرکار نے قدم رکھیا تھے اللہ فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ حضرت عظیم البرکت اس آیت دا اپنے انداز نال بند کی تھی یا فرماتے ہیں جس کے آنے سے یسیر پہ مدینہ بنا ہاں جی سمجھئے ذرا سمجھئے پیارے آؤ تسی میاں نات کھاؤ مڑ میرے تو تواڈے ورگا نہیں پڑھیندا میں بھی ٹیلا اپنا سارا لا چھڑا سبحان اللہ تسی مڑ میاں اے روز پڑھ دیو تے اس ونڈ نال پڑھ دیو صرف نات پڑھ دیو تے اسی دوجیاں چیزاں بھی توجہ رکھنے باقی تو دوجیاں شیاں اگاں پیچھے نہ ہو جانے تے شیر اگاں پیچھے بھی ہو جائے تے خیر میرو عزیزاً من میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے جس کے آنے سے یسر پی مدینہ بنا اس قدم کی کرامت پھیلا جی میں کی کہہ رہا میرے حضور قدم رکھن دے اللہ شہران دیاں بھی قسمہ اٹھا دے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وارتحل بهذا البلد جس کے آنے سے یسر پی مدینہ بنا اس کی نورانی آمد پہ میں نہیں سمجھ آؤں دی تسی حیرانی تو نو پہ پڑھ دے یا گرمی تو نو پڑھ دے یہ میں سمجھ نہیں آئی میں حیران ہو یا گرمی لگی ہے یہ حیران ہو تو وہ ٹھیک ہے چپ کر کے سن دے رہو بندے ان کو سمجھ آوے تو بولے تو تسی حیران تے پریشان ہو تو بڑھ کے بولنا ہے تو یہ گرمی لگی ہے تو حضور تے عشق دی گرمی تو بڑی کوئی گرمی نہیں ہے لگ جائے تو دوجیاں لے جاندیاں ہے حضور دے عشق دی گرمی بندے دے اندر آ جائے تو دوجیاں گرمیاں ہٹ جاندیاں نے جناب ازما کے ویکھو تے صحیح جی عزیزاں دی وقار اللہ اکبر میرے پاک حضور نے قدم رکھیا اللہ نے مدینہ شریف دی تاثیر بدل دیتی ہے آج عاشق جاندے نے او میدان جتے صرف کھجوراں تے کچے چند مکان آئے میرے حضور دی آمد دی برکت نال مدینہ طیبہ ایڈا حسین ہو گیا پیر نصیر فرما دے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ عاشق ٹرتے بھی روندے نے مدینہ شریف دی جدائی اچ بھی روندے نے ٹر جان دے ویکھ ویکھ کے روندے نے
عزیزہ نے من گل سمجھن دی ہے ساری بات ساری سمجھ دی ہے اسی تے اعلان کر دے رہنے ہم مٹے رنجو غمیں آزما کر تو دیکھو ذرا کہ محفل میں آ کر تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو میرے نعرے نہ ماریا کرو حضور دے نعرے ماریا کرو ساڑی زندگی دا مقصد ہی حضور دے نام نو پکارنا ہے بس حضور دا نام بولنا ہے حضور دا ذکر کرنا ساڑا مقصد ہے اپنا نام نہیں لینا ساڑے کڑے نام ہے حضور دے نام والی ساڑا نام ہے حضور سرکار دا نام اسی سونا کر کے لے لیا تے ساڑا بندیاں لیندیاں رہنا ہے اجے پورا سونا کر کے لیتے لو عزیزہ ندی وکار میرے نبی سرکار نے فرمایا تیری بیعت نہیں ختم کرنی کڈا خوش نصیب ہے جدے ہوتے آقا کریم دے مہربان نے یہ بخار دی وجہ حضور کی بیان فرماندے حضور فرماندے بخار دی وجہ ہے میرا شہر مدینہ بھٹی ہے جیڑا بھٹی چ داخل ہوندا ہے نا تے پھر او تھوڑا جہا اودوں گرم کر دی ہے تے جڑے اون دے اندر میل کچیل ہوندے او سارے کڈ دیندی ہے وَتَصْنَعُ طَيِّبَاتُ اس بندے نو مدینہ پاک تے ستھرا کر چھڑدا ہے ہائے 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 توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ مدینہ پاک کر دے مدینہ سارا پاک کر دے میں گل کرنی ہے جڑا سمجھے اس بندے واسطے گل ہے جڑا سمجھے مدینہ پاک کر دے مدینے دے سارے محلے پاک کر دے مدینے دیاں گلیاں پاک کر دیاں نے اوے تھوڑا جہا ایک باری جاگو نہ ہوئے میں نہیں یاد پیا سبحان اللہ زور نالا کو میں پیانا جاگو جڑی میں گل دسنی ہو لے لو مدینہ پاک کر دے مدینے دیاں گلیاں بندے نو پاک کر دیاں نے گناہگاراں نو پاک کر دیاں نے او میرے بیلیو بندے نچیز دی گل یاد رکھو حضور دے قدماں دی وجہ تو مدینہ گناہگاراں دے گناہ صاف کر دے جڑے ستے حضور دے قدماں چ نے نبی دے یار کڈے پاک ہون گے ہن بندیاں تو پوچھو نا آصف صاحب فلان صاحب بھائی صاحب موشر صاحب او تسی کدے چلے ہو تو اندر جی مدینے چلے ہاں چلے ہاں جی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے اصل وچ بندے مدینے جاندے نے این آر او لین این آر او دا مطلب سمجھدے ہو نا بھئی اگلے سارے ڈیلیٹ کروا لو جی میں ہن نواز شریف تے زرداری آندے نے مسان این آر او دیو ساڈی جان اگلی چھڈو تے پیچھے نواں حساب شروع کریے انہوں این آر او سکتے ہیں تو بندے گناہگار مدینے جاندے نے این آر او لے ہیں ہائے 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 تو بھائیہ وہ تھے این آر او تے ہوندہ نہیں ان جیڑا ٹر جائے نا مدینے این آر او نہیں لیکن جیڑا ٹر جائے وہ دے پہلے سارے ایک باری ستھرے کر کے مدینے آلے بڑھ پاک کر کے گھر چھڑ دے الحمدللہ رب العالمین بندہ جیڑا بھی عمرے تے جاندہ ہے تو پوچھو نا کدے چلنا ہے تو جاندہ عمرے کرنے لیکن آندہ میں مدینے چلنا میں کیا بات ہے منہ تے گل یہ چڑی ہو بندے جاندے تو عمرہ کرنے ٹکٹ عمرے دی لے دینا کدے چلے ہو جی مدینے شریف چلے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ ندی وکار کدے چلنا ہے تے عاشقان نے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دعا لم کی نگاہوں میں رہیں گے کی لین چلے ہو مدینے خیر بیلیا سفر دی تیاری کر لیا کدے چل رہے ہیں تو اندر رحمت کی سکون بخش پناہوں آجی سید ناصر چشتی صاحب تو اڈی کیا بات شاہ جی فرمانے نے رحمت کی سکون
بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے اور تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں کہ وہ ناصر کچھ تیری تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر امتی تڑپے تو صحیح نا اگر تڑپے تو حضور دل جوئی فرما دے جی کتاب میں مذکور ہے ایک عاشق رسول مدینہ شریف حاضر ہوئے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سنیا جڑا مدینے آوے تو آڈا پرانا ہوندہ ہے میں کسے کڑ روٹی لے کے نہیں کھانی جنی دیر تک تسی عطا نہیں فرماؤ گے میں نہیں کھانی جنہ چر تسا سنیا عطا نہ فرمائی اساں کھانی نہیں بیٹھے رہے تیار پوری لنگی کسی نہ پوچھا نہ کوئی ملی رات آ گئی پھر بھوک لگنا شروع ہو گئی پیاس بھی لگنا کہ بس ہمیں نہیں کھانا عزیزہ ندی وکار بھکیاں تھے پیاسے جدو کافی طویل وقت بیت گیا سرکار نے روزہ اطہر قدمہ وال بیٹھے ہوئے نے آنکھ لگ گئی آپ فرمانے نے سرکار میری خواب تشریف فرما ہوئے نال حضرت بلال پاک نے فرمایا بلال نو روٹی پیش کر حضرت بلال نے روٹی پڑھائی ہے میں کھانا شروع کر دیتی ہے کھاندیاں کھاندیاں آنکھ کھلی ہے منہ بھی اثر موجود ہے باقی ادھی ہاتھ بھی موجود ہے آج راسی آنے ہیں جی ایسی بھی بڑی طلب تے رکھنے ہیں زیارت نہیں ہوتی جی ایسی بھی بڑی طلب تڑپ تے بڑی ہے جی حاضری نہیں ہوتی بھائیا طلب نو پکیاں کر طلب پکی کر حاضری ہوئے گی بابا جی کو لے کے بندہ گیا اس نے کہا بابا جی توجہ ہے جناب دل بڑا کردہ ہے حضور دی زیارت تے ہوندی نہیں پی آپ فرماندے ہو جائے گی ایک رات ہی تھے رہنی پہ گی تو ہو جائے گی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے رہ پہ انہیں رہ پہ انہوں نے کہا آج پانی بندے تیرا وہ پوچھا سی نا بس زیارت کی میں ہونی ہے تو انہوں نے فرمایا پانی بندے تیرا اس نے کہا جی ٹھیک سارا دن پانی بند رہا تو انہوں نے پتا ہے گرمی پانی بند رہے سارا دن تے شام نو پیاس بڑی ڈاڑی لگ میں شام ہوگی بابا جی پی لما انہوں نے کہا نہیں پیاس سا ساؤں جا انہوں پیاس بڑی لگی سی بابا جی تو پھر اس حکم منانا سی سوں گیا جدو اس تاجد ویڑے بابا جی اٹھایا نا انہوں نے فرمایا ہاں 10 خواب کی ویکھے غور ضروری ہے جی غور ضروری ہے خواب کی تکی اس نے کہا بابا جی ہر پاس سے پانی پانی دستا توجہ ہے جی کدی میں نو خواب چشمے نظر آن دیا ہے کدی دریا نظر آن دیا ہے کدی سمندر نظر آن دیا ہے کدی میں نو کوئی شربت نظر آن دا کدی کوئی شربت نظر آن دا میں ساری رات پانی ویندہ رہا آپ فرماندے نے سمجھ رلی یا کہ نہیں تو کہا بابا جی نہیں رلی آپ فرماندے نے تیرے وجود پانی دی طلب آئی اور گہرائی تک طلب آئی جدو کسے چیز دی طلب شدت اختیار کر دیئے تے مڑ خواب جو شے آ جاندہ جدو پانی دی طلب شدید ہوئی ہے تے پانی آگئی نا ایمیں جدو سرکار دی طلب بھی شدت اختیار کر گئی سائیں خوابے آ جان گے پہلے طلب شدید کر طلب کچی رکھنا ہے تیانے خوابے جاؤ پہلے طلب پکی کر تیری تڑپ اچ کمی ہے جے جا یہ کلیئی اور ایک کلیئی اور ایک کچا نہیں پکا ہے جدو تڑپ مل جانی ہے نا تو
جدو تڑپ مل جانی ہے تو زیارت منگن دی لوڑ نہیں رانی ہو تو مڑ آپے ہو جانی ہو تائی تھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے کملیاں ہو ہن میں تانوں کیویں سمجھاواں جہدے نال پیار ہوے اودی خواب آ نہیں جاندی کوئی نو بول دے اگوں ہاں کر چھڈو ہاں جہدے نال پیار ہوے اودی خواب آوندی ہے نا یہ دنیا دار کچے بندے انہاں دی خواب آ جاندی ہے پیار دی وجہ تو یہ دا مطلب ہے جے حضور خواب وچ نہیں نہ ہوندے تے کملیا دل دا ویڑا صاف کر وجود شدت پیار دی پیدا کر سائیں آپے آ جان گے ایک فرق ضرور ہے عام بندہ خواب چاہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کی خواب چاہ حضور وہ دی خواب چی ہوندے نے جی دی خواب حضور آنا چاہنا بات دا فرق سمجھ آ گیا اگر میں کسی دے خواب چاہواں میں کوئی پتہ نہیں میں کی دے خواب چاہ یہ میرے علم وچ نہیں حضور کسی دی خواب چاہن تے حضور نو پتہ ہوندا ہے آپ نو سمجھ آ گیا مسئلہ جی عزیزاں نے دی وقار بس پہلی گل ہے پہلی سیڑھی ہے اقبال نے گل سمجھائی علامہ فرماندے نے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے جدو تڑپنا تے پھڑکنا آ جائے گا ادو کسے کول جان دی لوڑ نہیں پے گی حضور تیری خواب وچ جلوہ فرما ہو جان گے تھوڑا جا ٹائم اور دیو تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکاں حضور سرکار دے شہر جدو بندہ ٹر جائے جاؤ کا محبوب ہو تھوڑے کول آ جائے جاؤ کا جڑا آ جائے اللہ وہ دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اجی اپنے نہ صرف مدینے چھ داخل ہو جائے اور پیر نصیر فرماتے نا شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر بندہ صرف شہر اچ اپڑ جائے حضور دے شہر اچ اپڑ جائے ہائے 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 تو شہر دی ایک خاصیت ہے کہ وہ شہر ہی پاک کرتا ہے مدینے دی دب پاک کر دیئے مدینے دی لو پاک کر دیئے مدینے دی ہوا تے فضا بندے دے وجود چو گناہ مانو جھاڑ دیئے ہائے ہائے اور جدے شہر دی ہوا ایٹی پاک ہے مدینے والا کتنا ستھرا ہوئے گا بندے سمجھ سکتے اور تے گل دیتا ہوں دیئے جدے شہر دی ہوا ایٹی ستھری ہے جدے شہر دی فضا ایٹی ستھری ہے میرے پاک حبیب دے شہر دی تے دھوپ لگ دی رہے پسینہ نہیں نکلتا گناہ پہ نکل دے ہوتے ہیں ہائے میں صدقے جاواں سلطان بہو کٹی حسین گل کی اے بھائیو چلو میں اجے نہیں پڑھتا کیونکہ میں جس لئے شعر پڑھ دیا سلطان بہو دا پر تقریر نہیں کرتا چلو اجے نہیں پڑھتا 5 منٹ اور کھلو جاؤ اجے 5 منٹ اور کھلو جاؤ جی مہربانی تھوڑی جی میں آنکھو گے جناب میرے عزیز میرے دوست میرے آقا سرکار مدینے دے تاجدار اللہ اللہ سرکار تو صدقے جائیے جیڑا مدینے ٹر جائے جیڑا پڑ جائے یہ کوئی نہیں فلانا جائے نہیں بھی جیڑا پڑ جائے اتھے بھی ایک گل دس دیا نہ پڑیوے دیتا بھی گھبرایا ہے نا کوئی سانو بد لگتا ہے جلے اساں قبرے جانا ہے حضور جو آ جانا ہے گل تو مڑو ہی ہو گئی اسی نہیں جا سکے ساڑھے کوئی وسائل نہ ہے کوئی معاملات ایسے ہوئے کہ اسی جا نہ سکے مر گئے لیکن پریشان نہ ہوئی بندے قبر دے اتے جاندے رہنے تیری قبر وچ سائیاں آ جانا ہے گھبرانا اس گل تو پریشان نہ ہوئے امتی بھئی جی میرے کو نہیں جان ہویا بس تو مر کے ویک صحیح تیری قبر اچ تشریف فرما ہو جانا عزیزاں دی وقار
میرے پاک نبی سرکار دے دربار تے آ جائے. اور اے او دربار ہے جانمن کے بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے جی، بخاری شریف وچ، صحیح مسلم وچ موجود ہے، کئی مقامات تے موجود ہے، سینکڑوں مرتبہ، اور بڑی معروف حدیث ہے، حدیث شفاعت. رسول اللہ سرکار دی بارگاہ وچ ساری مخلوق حاضر ہونا ہے. پہلے حضرت آدم کو جان گے، سارے بندے کٹھے ہو گئے کہ جی ابا جی حضور تواڈے کول آئی ہے ساری اولاد تواڈی معافی لے دیو. انہاں فرمانا ہے اذهبوا الى غیری، اپنا کسی اور کول ٹر جاؤ، یہ میرا کام نہیں. لوگ پھر اگے انبیاء کو ٹردے ٹردے جدو حضرت عیسیٰ کو آؤ گے نا، حضرت عیسیٰ فرمان گے آؤ میں تمہیں اتنے لے چلا ہے جتوں خالی کوئی نہیں جانا. میں تے نہیں کر سکتا لیکن تم لے اتنے جانا جتوں کوئی نہیں خالی جانا. کوئی سواد والی گل ہے، جڑے بندے ہونا تھے نا بھئی اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں دینا، انہاں بھی ہونا نال نال ہی. ویکھی انہوں دا بندا کی ہے. توجہ ہے جی؟ ساری کائنات میرے پاک حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے گی. عاشق فرماندے نہیں جدو یہ منظر حشر دے میدان وچ بنیا ہونا ہے تے بڑا سادہ جہا مطلب ہے، فقط اتنا سبب ہے انہیں اکاد بزے میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ سارا پیڑے سواسی انہیں یہ آج دسنا ہے حضور دی شان کی ہے. ساری مخلوق حضور دے قدماں وچ حاضر ہوئے گی. انبیاء تشریف فرما ہون گے. حضور اجے بندیاں دور ہی ہونا ہے تو حضور ویکھ کے فرمانا ہے انا لہا، میں اس کام واسطے یہاں آ جاؤ. ہاں دوجیاں سارے نبیاں کہنا ہے کسی اور کول جاؤ تے جے بندیاں دور ہونا ہے تو حضور فرمانا ہے آ جاؤ، کدے لگے پھر دے آؤ، انا لہا، یہ تے کام ہی میرا ہے، میں تواڈے واسطے یہاں آ جاؤ. ساری مخلوق حضور دی خدمت تے حاضر ہوئے گی. کیا عزت ہوئے گی حضور دی، کیا عزت ہوئے گی، کیا شان ہوئے گی حضور دی کہ 1.25 لاکھ نبی اپنی امتاں سمیت حضور دی بارگاہ حاضر ہون گے. امتیوں جاگدے پہ ہو، 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتاں نال لے کے حضور دی خدمت حاضر ہون گے تے نالا تساں تے اساں بھی ہونا ہے جناب. بھائی مزہ تے بڑا ہونا ہے. 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت بھی کٹھی ہونی ہے تو حضور سرکار دی زیارت بھی کے جاتے ہو جانی. یا جتنے اللہ دے ولی جنہ دے اسی درباراں تے بساں تے جانے ہیں انہاں ساریاں بھی اتھے ہی ہونا ہے. ایدے منہ کرنا ہے تے ایدے بھی ولی اللہ، ایدے منہ کرنا ہے تے ایدے بھی ولی اللہ، ایدے داتا صاحب کھڑے ہونے، ایدے حضور غوث پاک کھڑے ہونے. اتنی زیارتاں پیاں ہوندیاں ہونیاں تے مڑ اوتھے کدے گناہگار بھی نیڑے ہو کے گل تے کر ہی سکدے ہونے نے. سونے آؤ اسی بھی تہاڈا بڑا نام لیندے آ، سن بھی نال رکھ لی جائے، اے نال سن بھی رکھ لے جائے جناب. تے سونے آؤ کنواں دی ٹوکری چنگی ہوئے نا تے وچ کو 10 نکے موٹے بھی ہون تے لنگ جاندے نے، تانوں پتہ تے ہے ہی مول. ایویں گل ہے کہ نہیں؟ آ جڑے تسی عبدالبادری دوانے لاندے نے تربوز، اے مڑ اُتے چنگے رکھ دین تے ہیٹھ دوجے رکھ چھڑ دین، تو ایسا جائز ہے؟ نجائز نہیں. اگلے بندے نے دسنا چاہیے وہ تھلے اور نہیں اُتے اور نہیں، بلکہ ہن دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ساڈی ساری قوم نوں پتہ ہے اُتے مال اور ہوندا ہے ہیٹھ اور ہوندا ہے. خریدن والے بھی پتہ ہے، ویچن والے بھی پتہ ہے اتنے جی اور ہوندا ہے تے تھلے اور ہوندا ہے. یہ گل رہ ہی کوئی نہیں گئی، سانوں نے فراڈ کوئی نہیں لگتا. تو یہ ٹھیک ہے اپنے مال نو خوش نما کر کے پیش کرنا شرعن جائز ہے. یہ نہیں آکھنا چاہیے جویں دے اتنے نہیں ہیٹھ بھی اوویں دے. ان دسنا چاہیے ترتیب نال ہی نہیں جویں دی پاکستان وچ ہوندی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ اگر دھوکہ دیو گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. دھوکہ دینا ممنوع ہے نا. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکھی بازی تو جائز ہی نہیں، ملاوٹ نہیں کرنی. جڑی گل کرو بندے نال ٹھیک کرنی چاہیے. ہاں تو چنگیاں دے نال کچھ بھائیا مڑا ساڈے ورگے گناہگار بھی نال لگ لگ کے تے سپنا پار اگاں لنگ جانا انشاءاللہ. سارے حضور دی بارگاہ حاضر ہو جانا. میرے آقا سرکار نو اللہ پاک اس وقت
او حمدیہ کلمات الہام فرمائے گا جنہ نال اس تو پہلے اللہ دی کسے حمد نہیں کیتی ہوئی. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اللہ دی عبادت کرنے والے گزرے لیکن وہ لفظ اللہ محفوظ رکھیں جڑے اس ویلے اپنے نبی عطا کرے گا جنہ نال حضور اللہ دی حمد کرن گے سجدے چ پے گئے. ہے جی سمجھ اچ گل آئی. جدو حضور انہاں لفظاں نال پہلی باری حمد کرن گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. میرے نبی پاک سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا ہوئے گا جی اور زلفاں حضور دیاں کھلیاں ہون گی انج ہاتھ ہون گے ہتھاں تے اوتے حضور سرکار دیاں زلفاں ہونگیاں نے اور چہرہ مبارک زلفاں نے ڈھانپ لینا ہے. جدو زلفاں چہرہ ڈھانپ لینا ہے تو ادو اللہ وعدہ لا شریک نے کہنا ہے یا محمد ارفع راسکا سونیا اوتا سر اٹھائے نا ایک باری. اللہ اکبر. سونیا سر اٹھا تے مانگ جو اج تو منگے تیرا رب تینو وہی عطا کردا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا اللہ فرمائے گا سونیا محبوبہ سر اٹھا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے. دوزخ بڑی جلدی پئی ہوئے گی. اللہ فرمائے گا سونے غم نہ کری یہ دوزخ تو تیرے ملک کے لیے ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہ بابا. دوزخ کی نہ واسطے اے تو منکران واسطے جی. اے میں نہیں کہہ رہا شیر نہیں اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دب کے آنکھوئے سبحان اللہ. تھکو نہ مڑ جانے من مڑ کو بول دے رہو نہ سونے ہو. مہربانی ہے تھوڑی. عدیدن دی وقار جہنم کی نواستے بنائی ہے. اللہ فرمانے نے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. جی یہ اللہ پاک دسیا جہنم ہے کی نواستے. یہ اللہ پاک نے بیان کر دیتا ہے جہنم کی دے واسطے. فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اے میرے محبوب پیارے یہ دوزخ تو تیرے ملک کے لیے. ہائے ہائے ہائے. اوئے سمجھ آئیے کوئی نہ سونے ہو سمجھ آئیے کہ دوزخ کنا واسطے. اللہ اللہ یہ دوزخ تو تیرے ملک کے لیے ہے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. گناہگار
جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار، جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پکارنا تہاڈا کام ہے، پکارنا تہاڈا کام ہے، کرم سائیں کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب پیارے جاؤ، جنہ دے دل وچ جوں دے دانیاں دے برابر بھی ایمان ہے نا، ان جہنم وچوں کڈ دیو۔ حضور مڑ سجدے، ہاں ہاں توجہ ہے۔ اللہ فرمائے گا سونے آؤ، سر اٹھاؤ، توجہ فرمانا، جنہ دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے، رائی دے دانے دے برابر، انہاں لے جاؤ، اور رائی دے دانے دے برابر بھی جنہ دے اندر ایمان ہے انہاں نو جہنم وچوں۔ کوئی گل تے تسی اگے بھی سن دے ہی رہندے ہو، پر جڑی تن میں ونڈ دسوں بھی تے غور نال سننا ہے۔ تواڈے دل وچ کتنا ایمان ہے مینوں پتہ ہے، میرے دل وچ کتنا ایمان ہے تانوں پتہ ہے۔ اللہ پہ فرماندا ہے سونیا جاؤ، جنہ دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے ان کڈ دیو، جہنم وچوں کڈ دیو۔ بھائی آپریشن کر کے تے حضور ویکھنا کوئی نہیں، اے دا مطلب ہے گلن والے نو بھی پتہ ہے تے جان والے محبوب نو بھی پتہ ہے کہ رب دے حبیب نو اللہ نے او نظر دتی ہے جڑے دلاں دے اندر ایمان نو بھی جان دے نے، بے ایمان نو بھی جان دے۔ جڑا دلاں دے اندر چھپیا ایمان ہے، میرا نبی رائی دے دانے دے برابر بھی ہوئے تے نبی ایمان والے دی سیان بھی رکھدا ہے، نبی بے ایمانہ دی سیان بھی رکھدا ہے۔ گل سمجھ لو، جے حضور جہنم وچ موجود بے ایمانہ جو ایمان والے ان سیان لینا ہے تے جڑے 15ویں صدی دے کول نے جے انہاں دی سیان نہیں ہوئی حضور ہے کوڑیاں ہو تانوں جو سمجھ نہیں آوندی، گلاں حضور دیاں یاراں دیاں کردے ہو۔ ہائے 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 اوے سن لیا کرو اے گل میری تے اندر رکھیا کرو، جنہ دے دلاں چ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے میرے نبی انہاں نوں بھی جان دے نے، تے جن دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ہویا حضور لے جانے نے۔ اچھا ایتھے بھی ایک گل بڑی چس والی ہے، میں کردا رہنا اگے کہ اللہ حضور نوں فرمایا تسی کڈو، اے نہیں آکھیا کہ فرشتیاں نہ کون چھڑ دیں، سونیا تسی جاؤ آپ نکالو۔ کیوں؟ بندہ تھانے پڑیتا ہوئے تے آپ پہ تھانے والے چھڑ دین تے پیچھے کئی بندے آندے نا سا فون کیتا ہا، جی سمجھ آئی کوئی؟ وہ باویں بندہ 1000 روپیہ دے کے نکلیا ہوئے 10 بندے نیکی چاڑ تھے دن میں بھی فون کیتا، تا ہی انہاں چھڑے میں فون کیتا، وہ بندے سمجھ کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں انہوں سن چھڑایا کہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ، وہ اندر میں سمجھ کوئی نہیں لگی یار جیڑے بندے نے ملنا اندر میں چھڑایا تو جے بندہ توڑ لگا جائے تو تھانے دار نو آکھے بندہ دے میں لین آیا تو کٹ گیا کہ بھائی لے جا تو پتہ تے ہوندا ہے نا میں چھڑایا کہ اللہ فرمایا سونیا کام میں فرشتے بھی کر سکتے ہیں، پر سونیا تسی عجاب جاؤ نا تے اتے کھلو کے کٹواؤ تاکہ جہنمیاں نو پتہ لگ جائے کہ کسی اور وجہ تو نہیں گئے، مدینے والے چھڑوایا تے جنت ال پہ جانے ہیں۔ سمجھ آئی کوئی ایسائیاں چھڑوایا تے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں جا رہے بھاج گئے، حضور سرکار دی رحمت دا صدقہ جا رہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے ہیں بسم اللہ ہے اسم اللہ دا تے ایوی گینا بارا
سرور عالم تے بچی عالم سارا حد بے غدی درود نبی دے تے جس دائے پسارا تے میں قربان انا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا اللہ کریم دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مدینہ شریف دی حاضری اور حضور دی بارگاہ حاضری دی توفیق بخشے، روحانی حاضری دی توفیق بخشے، اعتقادی حاضری دی توفیق بخشے، عقیدے دے اعتبار نال حاضر رہیے وما علینا الا البلاغ۔